اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ آج میں آپ کی خدمت میں ان مریضوں کے لیے ایک نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جن کے منہ سے گندی بدبو آتی ہے، جس بدبو کی وجہ سے اس کے ساتھ بیٹھنے والے محفل کے لوگ تمام پریشان ہو جاتے ہیں۔ گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں، بیوی پریشان ہو جاتی ہے، بچے پریشان ہو جاتے ہیں، مگر کیا کریں کہ اس گھر کا وہ فرد ہے۔ مگر یہ اتنی شرمناک بات ہے کہ انسان کسی محفل میں بیٹھنے کے قابل نہیں رہتا۔ دوران گفتگو منہ سے بدبو آنا سخت شرمندگی کا باعث بنتا ہے۔ اکثر افراد اس سلسلے میں نجات حاصل کرنے کے لیے کئی ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں، مگر آرام نہیں آتا۔ ظاہری علامات کے پیش نظر علاج کرتے ہیں، لیکن در حقیقت منہ سے حمک آنے کی وجہ معدے کی گلی سڑی رطوبت کا جمع ہو جانا۔ اس صورت میں انسان ماؤتھ واش، ٹوتھ پیسٹ اور دیگر چیزیں استعمال کرتا ہے کہ منہ کی گندی سڑی بدبو جو ہے وہ دور ہو جائے، مگر وہ دور نہیں ہوتی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ معدے کی اور آنتوں سے فاضل رطوبتوں کے اخراج کو ممکن بنایا جائے۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ میرے محلے میں ایک آدمی رہتا تھا۔ نسخہ میں انشاءاللہ تعالیٰ پیش کرتا ہوں۔ چند باتیں ہیں جو بہت ضروری ہیں بتانا، یہ فکر ہے، اور اس سے بالکل انسان کو اس کی فکر کرنی چاہیے، اور اس میں کبھی بھی اس سے غفلت مت برتے۔ ایک آدمی کی شادی ہوئی تو سواگرات میں وہ دلہن کو لے کر جس وقت آئے تو دلہن گھر میں آئی، کمرے میں بیٹھی، تو جس وقت شوہر کا وقت ہوا تو اس نے اپنی دلہن کو اپنی بازوؤں میں لینا چاہا، مگر عورت نے پریشان ہو کے جھٹک کر اپنے آپ کو اس سے پیچھے ہٹا لیا۔ شوہر نے بڑی کوشش کی، مگر عورت نے اپنے ناک سے وہ کپڑا رکھا تھا وہ نہیں ہٹایا اور صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ ساری رات بیٹھی رہی، حتیٰ کہ شوہر نے بڑی سمجھانے کی کوشش کی، مگر اس بدبو نے اس عورت کو اتنا پریشان کر دیا کہ اس کے دماغ میں درد رہنے لگا۔ حتیٰ کہ صبح کا وقت ہوا تو جس وقت وہ عورت کے گھر والے آئے اور اس نے رونا شروع کر دیا۔ انہوں نے پوچھا کہ تو کیا بات ہے بیٹی؟ وہ کہتی گھر چل کے بتاؤں گی۔ جو گھر گئی تو اس نے کہا کہ میں آج کے بعد واپسی نہیں آؤں گی، میں جیسے پاک و پاکیزہ آئی تھی میں اسی طرح ہی ہوں، کیونکہ اس شخص کے منہ سے اتنی گندی سڑی بدبو آتی جیسے گٹر ابلا ہوا ہو، اور میں برداشت نہیں کر سکی۔ حتیٰ کہ نتیجہ یہی ہوا کہ بات طلاق تک پہنچ گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ڈرانے کا نہیں ہے کہ ہر کسی کے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ اس کا علاج ممکن ہے، جو ابھی بھی میں نسخہ بتاؤں گا، انشاءاللہ آپ وہ نسخہ استعمال کریں گے اور اس مرض سے آپ نجات حاصل کر لیں گے۔ دوستو، ایسے بہت سے واقعات کافی دفعہ ہم نے خود زندگی میں دیکھا ہے کہ بڑی بڑی محفلوں کے اندر بڑے بڑے دوستوں کے قریب بیٹھتے ہیں تو 2-2.5 فٹ کے قریب سے حمک منہ سے اتنی گندی آتی ہے کہ انسان کا سر چکرا جاتا ہے۔ تو آپ بالکل پریشان نہ ہو، اگر کوئی دوست اس مرض میں مبتلا ہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ جو نسخہ آپ کی خدمت میں بتانے جا رہا ہوں، اس کو استعمال کریں گے تو بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اصل میں وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ رات کا کھانا کھا کے برش وغیرہ نہیں کرتے تو وہ کھانا ساری رات گل سڑ جاتا ہے، تو اس کا بیکٹیریا جو نا معدے میں شامل ہو جاتا ہے، معدے کی طرف چلا جاتا ہے، انفیکشن کر کے اندر جیسے ایک ریشہ پیدا ہو جاتا ہے، بلغم پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر ایک غلیظ بدبو پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ تمام معدے کو متاثر کر دیتی ہے، اور وہ شخص کی برش کرنے کی یا دانتوں کو صاف کرنے کی اس عادت کی وجہ سے اس کا معدہ مکمل ایک گٹر نما بدبودار ایک گڑا بن جاتا ہے، اور اس کی بدبو جو ہے اس کی سانسوں کے ذریعے پھر وہ باہر آتی ہے، اور وہ محفل پوری میں اس کی بدبو چل جاتی ہے، اور گھر والوں میں اور بچوں میں اور تمام
محلے داروں میں یہ انسان ایسا مشہور ہو جاتا ہے کہ اس بندے کے منہ سے بدبو آتی ہے، جبکہ وہ کاہل ہے، سست ہے، اپنا علاج نہیں کرواتا۔ یہ نہ جانے ایسے بہت سے لوگ میں نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں اور سنے ہیں، اور ہمارے پاس لوگ آتے بھی ہیں۔ بہرحال میں اس کا نسخہ بتاتا ہوں، اس کو پرہیز کے ساتھ کریں گے۔ پرہیز لاسٹ میں بتاؤں گا، پرہیز کے بغیر علاج ممکن نہیں ہوتا۔ آپ نے جی ایک سونف لے لینی ہے آدھا چمچ، اور زیرہ سفید لے لینا آدھا چمچ، اور ایک چھوٹی الائچی 1 کپ پانی میں پکا کر اس کا کہوہ بنا لیں۔ ہر کھانے کے بعد 1 کپ اس کہوے کا آپ نے پینا ہے۔ اس کو کم از کم آپ نے 2 ماہ تک استعمال کرنا ہے دوستو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ گزارش کروں کہ یہ جو پرہیز میں بتا رہا ہوں یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ معدہ پہلے سے متاثر ہے، رطوبتیں آ رہی، رطوبتوں کو ختم کرنا ہے، تو علاج کے دوران رطوبت پیدا کرنے والی کوئی بھی چیز معدے کے اندر نہیں جانی چاہیے۔ مثلاً چاول، چکنائی والی تمام اشیاء، مٹھائی، فاسٹ فوڈ، کولڈ ڈرنک تو خاص کر کے، اور اس کے علاوہ تمام تلی ہوئی بنی ہوئی چیزیں، ان سے بالکل مکمل پرہیز کریں، ثقیل غذاؤں سے مکمل اجتناب کریں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے چند عرصے کے استعمال کے بعد آپ کے منہ سے بدبو نہیں، خوشبو آنی شروع ہو جائے گی۔ یہ وعدہ ہے انشاءاللہ تعالی۔ مکمل علاج کریں گے تو اس علاج کے بعد آپ کے منہ سے کبھی بدبو نہیں آئے گی۔ تو دوستو یہ تھی بات، اور اس کے ساتھ میرا چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، بیل آئیکن کا بٹن دبا کر، تاکہ اس قسم کے اچھے نسخوں کے ساتھ ویڈیو جو بناؤں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اور اس چینل پر جتنے بھی مردانہ طاقت کے، بے اولادی کے، اور نفس کی کمزوری کے میں نے جتنے بھی نسخہ جات ڈالے ہیں ان کو واچ کریں، دیکھیں، اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔